اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ احکام الہی کا ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق ناحق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط عدل و انصاف کا من الناس لوگوں میں سے فبشرہم بعذاب علیم سو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 21 ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں احکام الہی کا، اور یعنی جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام کا انکار کرتے ہیں جو کہ احکام کتاب میں درج ہیں یا کسی بھی طرح کے احکامات ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے غصے میں یا اپنے ایک اختلاف میں کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، ناحق وہ قتل کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ صحیح بات ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تبلیغ صحیح ہے، سچی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ حکم اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے جو نبیوں کو قتل کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے دور میں بھی اگر ہم دیکھا جائے کہ جو زیادہ حق بات کہتا ہے یا اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں، اور کترانے کے بعد کچھ لوگ اتنے شدت میں آ جاتے ہیں کہ ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کی بات کو پھیلا رہے ہوں اور دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں، جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں، لیکن اپنے غم اپنے غصے میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ نبیوں کو اور لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو اللہ کے احکامات کا حکم دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یعنی کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس میں بھی یہی بات اشارہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، جو اسلام کی دشمنی کا اختیار کرتے ہیں، بظاہر وہ لوگ مسلمان بھی ہیں یا اہل کتاب کی طرف پہ، یہاں پہ تو اشارہ اہل کتاب کی طرف ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں پہلے وہ قرآن کے آنے کا اور آخری نبی کے آنے کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کا نہ کوئی دنیا میں مددگار ہوگا اور نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بھی ان سے اپنی رحمتوں کو چھین لے گا، اور آخرت میں تو وہ ویسے ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ اسلام دشمنی اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو اوتوا نصیبا، جنہیں دیا گیا کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے یہ ان کے درمیان، ثم یتولی، تو پہلو تہی کرتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان سے، وہم معرضون، اور اس فیصلے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی کون سے لوگ یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے؟ اہل کتاب، اور اس میں یقیناً قرآن پاک کو بھی پڑھنے والے ہیں جو کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف یا اس کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر جاتا ہے۔ منہ پھیرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کی احکامات کی طرف یا
بنی اسرائیل کو بھی پہلی کتابوں کے حوالے سے قرآن پاک کے یا کتابوں کے احکامات کی طرف جب بلایا جاتا تھا، اور ان کے پاس پہلے اس چیز کا ثبوت بھی تھا کہ کتابیں پہلے آ چکی تھی اور انہیں اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جا رہا تھا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ان اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ان میں سے یعنی وہ صریحاً جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے ہیں اور منہ پھیر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت وعید کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں اور جو حق بات کرنے والے ہوتے ہیں ان سے مخالفت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کرنے والوں کی بات کو سننے اور اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہم قالوا لن تمسنا النار، یہ روش اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ اب اس بارے میں یہی پچھلی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہو رہا تھا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے فیصلوں کی طرف، اللہ کی کتابوں کی طرف، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی ہی یہی روش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ بھی جو ہے زیادہ دن تک چھوئے گی نہیں، اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے تو چند دن ہمیں اس کی سزا ملے گی اور اس کے بعد ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ فریب ہے جو انہوں نے خود اپنی ذات کو دے رکھا ہے، یعنی ایسا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنے لیے خود ساختہ بات بنا رکھی اور خود کو مطمئن کر رکھا ہے۔ یہاں اس میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اپنے دین کے بارے میں خود بخود گھڑ رکھی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، فَكَيْفَ، پھر کیا کیفیت ہوگی، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم ان کو، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ما کسبت، اس کے عملوں کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اب اس آیت میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں تو خود بخود باتیں گھڑ لیتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن جب اس قیامت کے روز ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے سوال جواب کا مرحلہ ہوگا اور ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کی ذرا سے بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اس دن ان بندوں کی کیا حالت ہوگی جو یہ فریب میں خود کو مبتلا کیے بیٹھے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، قُلِ اللہم، کہہ دو اے اللہ، مالک الملکی، مالک بادشاہی کے، تؤتی الملک، دیتا ہے تو حکومت، من تشاء، جسے چاہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے حکومت، ممن تشاء، جس سے چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو اے نبی پاک کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تیرے پاس ہی ساری دنیا کی حکومت ہے، اور تو جس سے چاہے اسے حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ یہ سب تیرے ہی اختیار کے کام ہیں، کسی بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ دنیا میں کافروں کو بھی عزت مل رہی ہوتی ہے اور باقی سب کو بھی عزت اور ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معیار نہیں رکھا کہ دنیا میں کافروں کو بھی عزت مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں اور سب کچھ، مسلمانوں کو عزت نہیں بھی مل رہی ہوتی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔
عزت اور ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں بنا رکھا، جسے چاہے اس کی مرضی وہ اسے عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے، اور اس ذلت کے بدلے اس نے اس کے لیے کیا رکھا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے کیا اجر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات کسی کو کسی کے گناہ کے بدلے کچھ سزا کے طور پہ ذلت مل رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی آزمائش کے طور پہ اسے ذلت مل رہی ہوتی ہے۔ اصل ہر چیز میں مومن کا امتحان ہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں کس حد تک صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے خیر، وہ جسے چاہے خیر دے، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں، وتولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور نکالتا ہے جاندار کو، من المیت، بے جان سے، وتخرج المیت، اور نکالتا ہے بے جان کو، من الحی، جاندار سے، وترزق من تشاء، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ بہت پیاری آیت، اور اس سے پچھلی آیت بھی بہت پیاری تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، یہ سب اس کے اختیار کی باتیں ہیں۔ اسی طرح اب اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ کس طرح رات چھا جاتی ہے اور چھانے کے بعد آہستہ آہستہ رات کی تاریکی ختم ہو کے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح رات دن سے آہستہ آہستہ دن ڈھلتے ڈھلتے رات کی طرف چلا جاتا ہے، اور کس طرح سورج دن میں روشنی کرتا ہے اور رات میں روشنی کے سامان کے لیے اللہ نے چاند کو بنایا۔ اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے یہ کرشمے ہیں یا کرشمہ قدرت ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اس کی ذات کی وحدانیت کا اور اس کی ذات کے سب سے بڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا سسٹم ہے جس کی ٹائمنگز ہیں پورے سال میں۔ اب دیکھیں دنیا، اتنی بڑی دنیا میں ہر جگہ پہ دن نکلتا ہے، ہر جگہ پہ رات آتی ہے، لیکن دن کے نکلنے کا وقت اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہیں، لیکن کہیں پہلے نکلتا ہے چاند، کہیں سورج پہلے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص ترتیب بنائی ہے، اور سورج اور چاند کی ترتیب کے حساب سے ہی موسم بھی بدلتے ہیں۔ تو یہ سب اس کی شان کی باتیں ہیں۔ جب ہم اللہ کی شان پڑھتے ہیں، کہیں بھی اس کی شان کے بارے میں سنتے ہیں تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو کتنا پاک ہے اور تیری ذات کتنی بڑی ہے۔ تو چاہے تو جاندار میں سے بے جان چیز کو پیدا کر دے۔ جاندار میں سے بے جان کا پیدا ہونا کیا ہے کہ جب کوئی عورت جو ہے وہ کسی بے جان بچے کو جنم دیتی ہے جو کہ اندر پل رہا ہوتا ہے، بن چکا ہوتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت یا پیدائش سے کچھ عرصے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جاندار سے بے جان چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بے جان سے جاندار کا پیدا کرنا کہ بعض اوقات ڈیلیوری کے ٹائم بہت ساری عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ زندہ نکال لیے جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے، سنگلاخ چٹانوں سے پودے پیدا کر دیتا ہے جہاں پہ کوئی پانی کی کسی چیز کی سبیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کو اللہ صاحب اولاد کر دیتا ہے، اور باقی کچھ لوگ جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں ان کو اولاد کی نعمت نہیں ملتی۔ یعنی یہ سب اس کے کمالات ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں انسان سمجھتا ہے کہ بچے اللہ نے مجھے دیے ہیں، اس میں میرا کمال ہے، میری ہی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے بیٹے دے رہا ہے، بچے دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، لیکن کمال کسی کا نہیں۔ کمال صرف اللہ کی ذات کا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور جسے نہ عطا کرے وہ کوئی شکوہ نہیں کر سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔
کیونکہ اللہ کی شان کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ ہاں، اللہ نے ہمارے پاس دعا کا اختیار رکھا ہے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں اور پھر اس کی حکمتوں کو سمجھ جائیں کہ اگر اس نے ہمیں اولاد نہیں دی یا کوئی بھی نعمت نہیں دی تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی حکمت چھپی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے حساب رزق کا مطلب یہی ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ انسانوں کے پاس چلا جاتا تو انسان تو کسی کو کھانے کو روٹی نہ دیتے، جتنا انسان تنگ دل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخل سے کام لیتا ہے۔ تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس نے کسی مسلم یا نان مسلم کا حساب نہیں رکھا کہ مسلمانوں کو زیادہ رزق ملے گا، نان مسلمز کو کم ملے گا، کافروں کو بالکل ہی نہیں ملے گا، مشرکوں کو تو کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دیا ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، سب کو روٹی ملتی ہے۔ چرند پرند انسان جو بھی دنیا میں مخلوقات جاندار لوگ موجود ہیں ان سب کا رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ بے حساب رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی سب بات اس کی چاہت پر منحصر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنین الکافرین، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک اور جو کرے گا ایسا، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا منہم تقاتا، الا یہ کہ تم بچنا چاہو ان کے شر سے کسی قسم کا بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کو لوٹ کر جانا۔ اب یہی بات بہت پیاری بات ہے جس پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ مومن جو ہے وہ مومنوں کو ہی اپنا دوست بنائیں، کافر لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا داری کے طور پہ ہمارے اگر ہم سائے میں یا کوئی ہم جس طرح موو کرتے ہیں دنیا میں ہمیں کئی کافر لوگ ملتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بالکل ہی منہ موڑ لیں، ان کو دیکھ کے نفرت کریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دنیاوی سلام دعا تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن دلی دوست دلی تعلق جو جوڑنا ہے وہ ہم مومن ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ نہ جوڑیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو ہمارے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اندر سے۔ تو ہم ان سے بیرونی تعلق تو قائم کر سکتے ہیں سلام دعا کا حال چال کا، لیکن اندرونی طور پہ ہم ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں قائم کر سکتے جو کسی مسلمان یا مومن کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کے وہ لوگ دشمن ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہو ان کے شر سے بچنا، کیونکہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں کافر لوگ کہیں نہ کہیں اپنے شر سے، ظاہری بات ہے ہم بھی ان کے دین سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ہم بھی ان کے لیے فائدے کے نہیں ہیں، ہم سے بھی وہ لوگ بیرونی طور پہ اچھا ہو کے ملتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے دین میں داخل ہو جائیں، تو اس وجہ سے ہم اگر ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ دلی تعلق قائم نہ کریں اور ان کے ساتھ صرف دنیاوی تعلق رکھیں، اور دوستی کرنی ہے تو مومنوں سے کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور ڈرانے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوفزدہ ہو کر جینا ہی چھوڑ دیں یا دنیا میں موو کرنا چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اس لیے دلاتا ہے یا ہمیں ڈانٹتا اس لیے ہے یا ہمیں سمجھاتا اس لیے ہے کہ ہم کوئی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ اللہ کا خوف ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور اسی طرح ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کی خیر خواہی اور اس کا پیار چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اگر ہمیں کوئی بات اس طرح سمجھا رہا ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے ساتھ محبت ہے، جسے وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچیں۔ تو موسٹلی بچوں کو بھی ماں کا خلوص نظر نہیں آتا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے یا ہمیں سخت باتوں سے ڈراتا ہے، عذاب کا بتاتا ہے، لیکن اگر ہم دلی طور پہ دیکھیں تو اللہ سے زیادہ ہمارا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمارا کتنا مخلص ہے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ہمارا مخلص ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم
اس کے ڈرانے کو بھی اس کی محبت سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑ کر اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں اپنا خوف دیا تاکہ ہم برے کاموں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو اور ہمیں اپنے بچوں کو اپنی ذات کا خوف اور اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ کہہ دو خواہ تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ تو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور اس کو بھی جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح کی آیات پہلے بھی آ چکی ہیں، یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے دلوں کی بات اللہ سے چھپا لو گے، آپ کے دل میں کیا چھپا ہے، کس کی محبت چھپی ہے، کیا خوف چھپا ہے، یہ آپ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو آپ اپنی باتوں کو ظاہر کرو جو آپ کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، یا ان کو چھپاؤ، اپنی باتوں کو ظاہر کر دو یا چھپا لو، اللہ تعالیٰ ان کو سب باتوں کو جانتا ہے۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے ایک ایک چیز خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جان سکے کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے اور زمین میں کیا ہونے والا ہے، کہاں زلزلہ آنے والا ہے، کہاں سیلاب آنے والا ہے، کہاں خوشحالی آنے والی ہے، کہاں فصلوں پہ قحط پڑنے والا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، تو اسے پوری قدرت ہے اس چیز پر۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، اس رکوع کی آخری آیت ہے، یوم تجدو کل نفس، وہ دن جب موجود پائے گا ہر شخص، ما عملت من خیر، جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی، محضرہ، اپنے سامنے حاضر، وما عملت، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے، من سوء، کوئی بدی، تودو، آرزو کرے گا، لو کاش، انا بینہا، اس کی، بینہا و بینہ، اس کے اور اس کی بدی کے درمیان، امدم بعیدا، فاصلہ ہوتا بہت دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دن جس دن ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کری جاتے ہیں کاؤنٹلیس نیکیاں یا کاؤنٹلیس برائیاں، غیبتیں، جھوٹ، فریب، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی گننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم ایک دن کا بھی حساب نکالیں اور اسے اتنے سالوں پہ محیط کریں تو وہ حساب کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ اور اس دن کے بارے میں سوچیں کہ جب ہمارے سامنے ہمارے اعمال نامہ کو پیش کر دیا جائے گا، پرنٹڈ فارم میں ہمارے سامنے ہوگا۔ کمپیوٹر پہ ہم جب تک ٹائپ کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کئی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ٹائپ کرنے کے بعد اس کو مانیٹر اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اسے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے یا اس میں ہم نے کیا غلطی کی ہے، کہیں سینٹنس میکنگ میں کوئی غلطی کی ہے، کچھ کیا ہے، تب ہماری ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسی طرح جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا اور نیکیاں علیحدہ اور بدیاں علیحدہ اکاؤنٹس میں ہوں گی اور ان کا پتہ چلے گا اتنی نیکیاں اتنی برائیاں، تو اس وقت انسان لرز کے رہ جائے گا اور وہ کہے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ کاش میری اور میری بدی کے درمیان بہت بڑا زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی کہ یہ وقت یا تو یہ وقت ہی نہ آیا ہوتا یا یہ ہماری اس کے درمیان جو ہے نیکی بدی کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پہ ہوتی، میں نے کبھی برائی کی ہی نہ ہوتی، کاش میں دنیا میں سمجھ لیتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے باتوں سے روکا تھا تو میں وہ کام نہ کرتا، تو آج میں ان بدیوں سے دور ہوتا۔ ظاہری بات ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش ہوگا تو پھر ہمیں اس وقت خوف محسوس ہوگا۔ آگے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے یہ ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں، کہ مرنے کے وقت ہمارے کسی نے قرآن پڑھ لی اور ہمیں بخش دیا، یا ہم نے قرآن دنیا میں آیا اس کی تلاوت کر لی اور بس ختم۔ جب تک ہم نے جانا ہی نہیں کہ وہ کون سی ہدایت ہے،
وہ کون سی اچھائیاں ہیں جو ہمیں کرنے کا حکم ہے، کون سی برائیوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، جب تک ہم یہی نہ جان پائے اپنی زندگی میں تو ہم زندگی کو کس طریقے سے اللہ کی راہ پر چلا سکتے ہیں؟ ہم بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی راہ پہ اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی اس کتاب کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ میں سے عمل کی توفیق دے۔ اور یہاں پہ یہی بہت پیارا ارشاد یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر، یعنی اس کا ڈر بھی اس کی رحمت ہے، اس کے ڈر میں بھی اس کی محبت ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں یا باپ کے خوف سے کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرو، ہماری امی دیکھ لیں گی یا ہماری امی ناراض ہو جائیں گی، آج کل تو ویسے بہت کم ہے، بچوں کو یہ خوف ہوتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ناراض ہوتی ہیں تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، یا تھوڑی دیر بعد خود ہی مان جائیں گی، یا ان کو اتنا بے فکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، تو ہم یہ کہہ کے خود کو گناہوں پہ آمادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ ہمیں ایک توفیق دیتا ہے کہ جب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوف بھی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ جب وہ ہمیں اپنے خوف سے ڈراتا ہے، برائیوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ بری چیزیں ان سے بچنا ہے، اچھے کام ہیں انہیں کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں یہ جو ہے ٹو ڈو لسٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں اور ناٹ ٹو ڈو میں یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک دم سے ہی سزا سنا دیتا ہے، آپ کو اچھائی اور برائی کا بتائے بغیر ہی فیصلہ سنا دیتا ہے، وہ اچھائی کا بھی بتاتا ہے، برائی کا بھی بتاتا ہے، جیسے کہ آپ کے ماں باپ بتاتے ہیں، اس کے بعد اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر سزا کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا خوف دے اور ہم پہ یہ کرم نوازی کرتا رہے کہ ہم اگر کوئی برائی کریں تو ہمارے دل میں ہمارے اللہ کا خوف آئے، ہمارے دل میں یہ قرآن کی باتیں آئیں کہ ہم اس برائی سے بچ سکیں اور اچھے کاموں کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ دے، جو کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور ہماری زندگیاں ان کے مطابق گزارنے کی ہمیں ہمت اور طاقت